السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ 3-4 دن پہلے باسی صاحب کو میں نے پکڑ کے بٹھایا اور ان سے کچھ باتیں کیں، اور اس کا فیڈ بیک بہت اچھا آیا، اور بہت سے لوگوں نے ہمیں میسیج کیے ہیں کہ ان سے مزید بات چیت کرنی چاہیے، اور تو میں نے ان کو آج پھر مدعو کیا اپنے پاس کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ ڈسکشنز کریں۔ تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور یہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے دوبارہ آ گئے، اور آج ہم ان سے ڈسکشنز کریں گے، بڑی پیاری پیاری باتیں کریں گے جن سے معاشرے میں بہتری آ سکتی، اور ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آج اب کیا بتانے لگے۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو مہنگائی کے اوپر جو چل رہی ہے آج کل، ساری ایک لہر ایشو چل رہا ہے، اس کے اوپر ہم کچھ جمع ہوئے ہیں آج دونوں بات کرنے کے لیے۔ کہ لوگ، ہر آدمی پریشان ہے، مہنگائی وغیرہ کے ایشو بہت زیادہ ڈسکس ہو رہے ہیں ہر جگہ، تو تھوڑا سا اس پہ اگر بات ہو جائے تو۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی تو دیکھیں ہر جگہ ہی پھیلتی جا رہی ہے، مہنگائی میں آپ کا گوشت، قیمہ اور چکن تو تھا ہی، اس کے بعد اب جو مزید ایک نئی لہر آئی ہے اس میں آپ کی سبزیاں بھی بیچ میں آ گئی۔ سبزیاں بھی اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ وہ غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس سے نیچے کیا مشورہ دیں گے؟ اس سے نیچے تو مجھے لطیفہ یاد آ رہا ہے۔ جی آپ بے شک وہ لطیفہ ہمیں بتا دیں۔ یہ آ رہا ہے کہ اس سے نیچے چارہ ہوتا ہے وہ جو گدھے گھوڑے کھاتے ہیں، اچھا، انسان یعنی کہ اگر وہ کھائے گا تو پھر یہ ریکمینڈ کریں گے عوام کو کہ اب چلیں کوئی بات نہیں، وہ نہیں کھا پا رہے یا وہ اس کو افورڈ نہیں کر پا رہے تو آپ چارہ کھا لیں۔ چارہ کھا لے، تو پھر اس جانور کا کیا بنے گا جس کے لیے وہ چارہ بنا؟ وہ بدوائیں دے گا ہمیں۔ انہوں نے وہ بھی نہیں چھوڑا، انسان نے اس کی بھی خوراک ہتھیار لی۔ بھی خوراک دیا نا۔ نہیں، ویسے اب تھوڑا سا سیریس ڈیبیٹ پہ آتے ہیں کہ آپ کے خیال میں یہی سبزی، یہی زرخیز علاقہ، یہی زرخیز زمین پہلے بھی سبزیوں کو اگا رہی تھی اور آج بھی اس طرح ہی اگا رہی ہے؟ پہلے یہ سبزی ہمیں سستی ملتی تھی، آج یہ مہنگی کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھا جائے تو اس سبزی کو بنانے اور اگانے اور کھانے کے لیے ڈالر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ لوکل مینوفیکچرنگ ہے، آپ خود ہی اگاتے ہیں، آپ خود ہی اس کو مہنگا بھی کرتے ہیں۔ ایک چیز ایسی ہے کہ ہم وافر مقدار میں پیدا کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ 3 کروڑ ٹن تقریباً کم و بیش پاکستان ہر سال گندم پیدا ہو جاتی ہے، چاول بھی اسی تناسب سے سفیشینٹ ہے۔ ساری چیزیں ہمارے پاس، یہ زرعی ملک ہے، ادھر بہت زیادہ مقدار میں پیدا کی جاتی ہیں۔ نقصان اس وقت ہوتا ہے جب ہم ڈالر کمانے کے لیے اسے ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور اندھا دھند ایکسپورٹ کرتے ہیں عوامی ضرورت کو مد نظر رکھے بغیر کہ ہماری عوام کی ضرورت کیا ہے، کتنی آٹا، چینی یا ضروریات زندگی کتنی، انہوں نے اسیسمنٹ نہیں گورنمنٹ نے کبھی کی ہوتی صحیح طرح۔ وہ پڑھے لکھے لوگ بٹھا کے خدا کا خوف کرے کہ ہماری لوکل عوام کی ضرورت کیا ہے۔ اب اس پہ وہ جب اس سے زیادہ اضافی جو ہوگا نا سر، ایک اس سے جو اضافی بچے گا اس کو ایکسپورٹ کیا جائے گا۔ وہ ہمارا تو پورا ہوتا نہیں ہے تو ایکسپورٹ کر دیتے ہو تو قلت تو آنی ہے۔ پوائنٹ یہ ہے نمبر 1۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی، یہ نالائکی ہے کہ پیسے کی ہوس اتنی زیادہ کہ جو ہمارا شہری ہے اس کو، یہاں کا پاکستانی، اس کو ملے نا کھانے کو، اور ہماری چیزیں باہر لوگ موجے کریں، آم کھائیں جاپان میں بیٹھ کے انجوائے کریں، اور ہمیں آم کے چھلکے بھی نظر نہ آئیں دیکھنے کے لیے۔ صحیح ہے۔ تو یہ اس چیز کو آپ جتنا مرضی لمبا کر لیں، میری بات اور اس میں ایک میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے ماشاءاللہ 70 سال ہو گئے۔ سوری سر، میں آپ کا سوال وہ بیچ میں میرا بھی رہ جائے گا، ایسے بات پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر لیتے ہیں۔ پوائنٹ 2 یہ ہے کہ ادھر جو ڈیمپنگ ہے، ناجائز منافع خوری، جائز منافع خوری تو آپ کو سب کو پتہ ہی ہوگی کیا ہوتی ہے۔ ناجائز منافع خوری وہ ایک پوری ایک کمیونٹی ایکٹیو ہے، وہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی ایکٹیو ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہو گیا، اور آج تک وہ نا بہت زیادہ اوور ایکٹیو ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری قلت اس نے پیدا کر دی ہے، پوائنٹ 2، ٹھیک ہے جی۔ پوائنٹ 3 یہ کہ ہمارے نخرے بھی کچھ اتنے بڑھ گئے ہیں گھروں میں کہ ایک ڈش اگر بنائی جائے گی تو گھر میں بہن بھائی لڑ پڑتے ہیں ماں باپ سے
کہ میں نے یہ نہیں کھانا, اس نے دوسرے نے کہنا ہے میں نے کچھ اور کھانا ہے, تیسرے نے. 3 ڈشیں جب بنیں گی تو مہنگائی تو ہوگی. صحیح یہ ہوگا. ہمارے گھروں کے حالات بھی تو کچھ ایسے ہم نے خود بھی کر دی. اس میں میرا سوال جو تھا وہ بیچ میں رہ گیا, وہ سوال یہ تھا کہ 70 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں, آج تک پاکستان میں کوئی ایسی بیوروکریسی یا کوئی ایسی وہ نہیں آئی جس نے یہ اسیس کیا ہو کہ پاکستان کی آخر ضرورت ہے کیا. 70 سال ہمیں ہو گئے ہیں اور 70 سال میں ہم یہی تخمینہ نہیں لگا سکے کہ ہمیں بیسکلی ہر سال کتنی گندم چاہیے, کتنی چینی چاہیے. میں یہی ابھی گزارش کی ہے نا, میں نے وہ پوائنٹ تو میں نے نوٹ کرا دیا آپ کو. جتنی ہمیں چاہیے آپ 24 کروڑ عوام کو مد نظر رکھ کے ایک اسیسمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ بنائیں جو ایگریکلچر عوامی ضروریات کو طے کرے کہ فی شہری ایک عدد آدمی جو ہے اس کے اوپر ڈیوائڈ کر لیں. اب یہ باریکی میں جانے والا پروگرام تو نہیں ہے کہ وہ ہم یہ اس کے اوپر بہت تفصیل سے بات نہیں کر سکتے. خالی اسیسمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ بنائیں اور وہ یہ طے کرے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, وزیر صنعت و تجارت ہوتا ہے, زراعت کا بھی وزیر ہوتا ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وزارتیں کس لیے بناتے ہیں آپ؟ پہلے سے موجود بھی ہیں. جی یہ بات نہیں کہ میں کوئی عجوبہ بات کر رہا ہوں, پہلی بار میں ایسا آدمی جو کر رہا ہوں. وہ نلیکیاں یہ ہیں کہ وہ ڈپارٹمنٹ اپنے کام نہیں کر رہے اخلاق آفس سے, تنخواہ تو لے رہے ہیں آپ کے ٹیکسوں سے, عوام کے ٹیکسوں سے, بڑی ہیوی سیلری انہیں دینی پڑتی ہے, لیکن کام اتنا نیل ہے کہ انہیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ گندم راتوں رات شارٹ ہو گئی, چینی ایکسپورٹ ہو گئی. کیوں جانے دی گورنمنٹ نے؟ جب میری ضرورت سے باہر کوئی چیز ہو جائے گی تو اس وجہ سے تو ہوگی. تو سر یہ اس کے اوپر ذرا سنجیدگی سے گورنمنٹ سوچے اور عوامی ضرورت کو مد نظر رکھ کے کوئی ڈپارٹمنٹ کو ایکٹیو کریں جو پہلے سے موجود ہے, اور جو اگر مزید ضرورت ہے تو مزید کوئی ڈپارٹمنٹ چھوٹا موٹا ایسا بنا لیں جس میں PhD ہولڈر, اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ, وہ چاہے پاکستان کے اندر سے کہیں سے بھی مل جائیں گے. بڑا ٹیلنٹ ہے اور ماشاءاللہ بڑا پاکستانی قوم بڑی ذہین ہے, جو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں. ایسی کوئی یہ نہیں کہ میں پاکستانی ہوں تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, یہ ثابت ہے. تو اس کے تحت جب معیشت کو چلائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے حالات انڈر کنٹرول ہو جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا مہنگائی نیل ہو جائے گی, مہنگائی کوئی لفظ نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ عوام کی پہنچ میں چیز ہو, آسانی کے ساتھ انڈر اپروچ ہو. یہ نہ ہو آؤٹ آف اپروچ ہو جائے, امیر اور غریب دونوں پریشان ہو رہے ہوں ایک عام سی چیز لینے کے لیے. میں دوسری جنگ عظیم کا ایک چھوٹا سا آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں اسی ضمن میں, کہ یہ خطہ پنجاب انڈیا پاکستان کا مشترکہ ایسا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں جب دنیا میں کافی زیادہ تباہی ہوئی, لوگ مرے اور خوراک عالمی قلت پیدا ہو گئی, خوراک کی سلم آ گئے انٹرنیشنل, تو ونسٹن چرچل پرائم منسٹر تھا برطانیہ کا, اس نے ریکویسٹ کی تھی ہندوستان کے اس وقت کے جو بھی ذمہ دار تھے, حکمران تھے, ان لوگوں سے کہ پنجاب کا پنجابی اگر جنگی بنیاد پہ اجناس پیدا کرے گا, گندم چاول پیدا کرے گا, تو آدھی دنیا کو بھوک سے مرنے سے بچا سکتا ہے. آدھی تو ہٹلر نے مار دی, اور کچھ اور جنگوں میں ہٹلر کے اگینسٹ بھی لوگوں نے جو کارروائی کی, آدھے انسان مر گئے آبادی کے لحاظ سے, یہ فیکٹ ہے. اور آدھی جو بچ گئی ہے, اگر اسے مرنے سے بچانا ہے تو وہ پنجاب بچا سکتا ہے. پوری دنیا چھوڑ کے ونسٹن چرچل نے, مطلب آپ کے خیال میں پنجاب اتنا امپورٹنٹ یعنی کہ کتنا امپورٹنٹ آپ خود امیج کر لیں, تصور کر لیں اس چیز کا, کہ ایک اتنا سا پنجاب آدھی دنیا کو بھوک سے مرنے سے اس نے بچایا ہے. یا آپ پوری بکس نکالیں پیچھے انسائکلوپیڈیا, اس میں پروف ہوگی یہ باتیں, پڑھ کے دیکھیں. تو کیا ہے ایسی وجہ کہ ہم ہی لوگ ادھر پریشان ہیں خوراک کی وجہ سے, جو دنیا کو تو مرنے سے بچا سکتے ہیں آدھی بھوک سے, اور ہمارے ہی ملک میں یہی وہ پنجاب ہے جو پورے ایک چھوٹے سے پاکستان کو نہیں بچا سکتا, نہیں آسانی سے مہیا کر سکتا کھانے پینے کی چیزیں. یہ تو میں مانوں گا نہیں کبھی. تو یہ تھوڑی سی زمین میری بھی ایگریکلچر ہے, صحیح ہوگی, میرا بھی اس سے فزیکل واسطہ ہے, میں کرتا ہوں ایگریکلچر. ہوں تو میں شہری لاہور کا رہنے والا ہوں پرانا, لیکن میں نے زمین لی ہے اور میں اس میں نا ایگریکلچر کر کے دیکھا ہے, اور مجھے ایوریج پتہ ہے کہ ہماری ایوریج جو ہے نا 1 ایکڑ کیا ہوتی ہے. تھوڑی سی اگر ہم ایڈوانسمنٹ کر لیں اپنی زراعت میں, انڈیا 90 من یا 100 من پہ پہنچ گیا ایوریج فی ایکڑ, اور ہم ابھی 35-40 پہ ہی ایوریج میں دھکے کھا رہے ہیں. کیوں؟ اب تھوڑا سا خود بھی تو جاگے نا, ہر الزام ہم سائنس کی مدد نہیں لے رہے. جی, اب اس کے لیے سائنس کی ضرورت بھی ہے, سائنس کی مدد نہیں لے رہے. اس لیے اس کے لیے بالکل جدید سائنس جو ہے اس زمانے کی جو ماڈیفیکیشن
اس کے اندر جدت لانی ہے آپ نے ایگریکلچر میں، تو تھوڑا سا آپ ایوریج کی طرف آئیں، تاکہ آپ بھی انڈیا نہیں تو کم از کم 70 من تو فی ایکڑ پہ چلے جائیں. تو پھر بھی دیکھیے گا اتنی سرپلس ہو جائے گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یار اس کو ایکسپورٹ کریں یا اس کا کیا کریں.